بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ریکوری سوٹ یعنی نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے خلاف جو دعویٰ دفعہ 37 رول 1-2 CPC کے تحت جو فائل کیا جاتا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن حالات میں آپ دفعہ 37 رول 1-2 CPC کے تحت دعویٰ فائل کر سکتے ہیں، اور سوٹ فار ریکوری انڈر آرڈر 37 رول 1-2۔ تو اس میں جو نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں جیسے چیک ہے، پر نوٹ ہے، تو ان چیزوں کا اگر معاملہ ہے تو آپ نے وہ چیک کو ڈس آنر کروا لیا ہے تو تب آپ آرڈر 37 رول 1-2 CPC کے تحت آپ ریکوری سوٹ فائل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ کس کورٹ میں فائل کرنا ہوتا ہے؟ یہ ہائی کورٹ کی نوٹڈ عدالتوں میں صرف فائل ہو سکتا ہے، جیسا کہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہے یا ہائی کورٹ بذات خود ہے، یا ہائی کورٹ نے کوئی عدالت نومینیٹ کی ہو تو اس عدالت میں آپ دفعہ 37 کا دعویٰ فائل کر سکتے ہیں، آرڈر 37 رول 1-2 کا دعویٰ فائل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ کیس لاز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ اس سے وضاحت ہو جائے۔ یہ کیس لا ہے جی، آرڈر 37 رول 1-2 ضابطہ دیوانی 1908۔ مدعی نے دعویٰ دلا پانے بربنائی پر نوٹ زیر آرڈر 37 رول 1-2 ضابطہ دیوانی برخلاف مدعا دائر کیا۔ پر نوٹ پر گواہان کے دستخط تھے۔ تاثر میں کیا گیا کہ پر نوٹ کی اصل اہمیت نہیں۔ عدالت سماعت نے عرضی دعویٰ واپس کر دیا۔ دعویٰ عام اختیار سماعت کی عدالت میں دائر کیا جائے۔ قرار دیا گیا کہ اگرچہ پر نوٹ پر گواہان نے دستخط کیے ہیں تاہم وہ پر نوٹ کی تعریف کا حامل ہے اور اس پر دلا پانے رقم کا دعویٰ ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں زیر آرڈر 37 رول 1-2 ضابطہ دیوانی دائر ہوگا۔ یہ تھی جی PLJ 2016 لاہور 26۔ نیکسٹ کیس لایا جی، مدعی نے جس پر نوٹ کی بنا پر مدعا کے خلاف دعویٰ دائر کیا، اس بابت مدعا نے اعتراض کیا کہ 2 ٹکٹوں کو کراس نہیں کیا گیا اور ٹکٹوں پر نوٹ کی پچھلی طرف بھی لگائی گئی تھیں۔ قرار دیا گیا کہ جب یہ اعتراض اس وقت نہیں کیا گیا جب یہ پر نوٹ شامل شہادت کیا گیا، اس لیے اب یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ باقاعدہ پہلی اپیل میں مدعی کا دعویٰ خرچہ ڈگری شد۔ یہ تھی جی PLJ 2015 لاہور 950۔ اس کے ساتھ ہے جی یہ کیسلا ہے، اسٹمپ مدعی نے دعویٰ دلا پانے بربنائی پر نوٹ پر خلاف مدعا کیا۔ پر نوٹ پر ٹکٹیں کاٹی منسوخ نہ کی گئی تھیں جبکہ بقیہ 18 کو کراس کیا گیا تھا۔ مدعا نے اعتراض کیا کہ پر نوٹ قابل اخراج شہادت نہ ہے۔ قرار دیا گیا کہ اسٹمپ کو کراس کرنا محکمہ مال کا عمل ہے کہ وہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکیں۔ مدعی کو محض اس بنا پر اس کے قیمتی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا کہا جا سکتا ہے
2 اسٹمپ نہ لگائی گئی تھیں یا کم تھیں، ان کی کمی قانون کے تحت مدعی کو جرمانہ کر کے پوری کی جا سکتی تھی۔ دعویٰ مدعی ڈگری شد۔ یہ تھی جی 2015 SCMR 284۔ نیکسٹ کیس ہے جی مدعا سائل کی درخواست حاضری اور دفاع کی اجازت بغیر کسی شرط یا ضمانت کے منظور کر لی گئی۔ مدعی نے اعتراض کیا کہ اس سے کوئی سیکورٹی لی جانی چاہیے تھی۔ قرار دیا گیا کہ درخواست حاضری اور اجازت دفاع کے منظور کیے جانے کے کوئی ایسا قانون یا پابندی نہیں کہ درخواست گزار کوئی ضمانت یا رقم کی ادائیگی لی جائے۔ عدالت اسے بلا ضمانت کسی دیگر شرط کے دفاع کی اجازت دے سکتی ہے۔ یہ تھی جی PLJ 2014 لاہور 937۔ نیکسٹ ہے جی مدعا کے خلاف دعویٰ دلا پانے زیر آرڈر 37 رول 12 ضابطہ دیوانی دائر ہوا۔ اسے عدالت سماعت نے دفاع کی اجازت اس شرط پر دی کہ وہ متداویہ رقم کے برابر بینک گارنٹی دے۔ مدعا نے درخواست دی کہ وہ اپنی جائیداد کی اصل دستاویزات جو کہ اتنی ہی مالیت کی ہیں بینک میں جمع کروانا چاہتا ہے۔ عدالت سماعت اور عدالت عالیہ نے مدعا کی ایسی درخواست نامنظور کی جبکہ عدالت عظمیٰ نے منظور فرمائی۔ یہ تھی جی 2014 SCMR 1830۔ مدعی نے مدعا کے خلاف دعویٰ دلا پانے پر بنائے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کیا۔ مدعا نے دفاع کی اجازت طلب کی۔ مدعی نے اعتراض کیا کہ مدعا سے کچھ ادائیگی رقم کرائی جائے یا معقول سیکورٹی لی جائے۔ قرار دیا گیا کہ اجازت دفاع کے حصول کے لیے ادائیگی یا کسی قسم کی سیکورٹی ضروری نہ ہے۔ عدالت سماعت مقدمہ کے حالات و واقعات کے پیش نظر بلا ادائیگی یا سیکورٹی اجازت دے دی جو کہ بمطابق قانون ہے۔ یہ تھی جی 2014 CLC 955۔ نیکسٹ کیس ہے جی مدعی نے مدعا کے خلاف دعویٰ دلا پانے زیر آرڈر 37 رول 12 ضابطہ دیوانی دائر کیا۔ مدعا نے دفاع کی اجازت طلب کی جو کہ بوجہ زائد المیعاد ہونے کے نامنظور ہوئی۔ مدعا کی نگرانی میں عدالت عالیہ نے قرار دیا اگرچہ سمن کی اطلاع سے 10 روز کے اندر دفاع کی اجازت طلب کرنی ہوتی ہے مگر مدعا کو حسب قانون اطلاع نہیں ہوئی۔ مدعا جیل میں تھا اور نوٹس جیل کے کلرک نے وصول کیا۔ سمنات لاف نہ تھے اور نہ ہی مدعا کو یا اس کے کونسل کو دعویٰ کی نقل مل سکی، اس لیے اس کی درخواست حصول اجازت دفاع خارج نہیں ہو سکتی۔ مدعا کی نگرانی منظور شد۔ یہ تھی جی 2014 CLC 1222 لاہور۔ نیکسٹ کیس ہے مدعی نے دعویٰ دلا پانے زیر آرڈر 37 رول 12 ضابطہ دیوانی مدعا کے خلاف کیا اور پیشکش کی کہ وہ فنگر پرنٹ سے مدعا نشان انگوٹھا جات چیک کروائے جائیں۔ عدالت سماعت نے اصل پر نوٹ اور نشان انگوٹھا جات لگی ہوئی سلپ فنگر پرنٹ بیورو کو ارسال کی جس نے رپورٹ دی کہ پر نوٹ اور سلپ کے نشان انگوٹھا جات آپس میں میل نہیں کرتے، اسی بنا پر مدعی کا دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ یہ تھی جی 2014 CLC 1415 پشاور۔ نیکسٹ کیس ہے جی مدعی نے مدعا کے خلاف دعویٰ دلا پانے بربنائے پر نوٹ دائر کیا۔ مدعا حاضر آ کر دفاع کی اجازت طلب کی جو کہ اسے اس شرط پر دی گئی کہ مدعا متنازع رقم کے برابر رقم کی صورت میں ضمانت مہیا کرے۔ مدعا نے نگرانی کی درخواست گزاری جو کہ پر نوٹ فراڈ کی بنا پر بنایا گیا ہے، اس لیے اس شرط پر نظر ثانی کی جائے جو کہ منظور نہ ہوئی اور اس کے خلاف دعویٰ ڈگری ہو گیا۔ مدعا کی اپیل پر عدالت عالیہ نے عدالت سماعت کے احکامات منسوخ کر دیے اور قرار دیا کہ مدعا کو غیر مشروط طور پر دفاع کی اجازت دی جائے۔
یہ تھی جی PLJ 2014 لاہور 308۔ نیکسٹ کیس ہے جی مدعی نے چند چیکوں کی بنا پر دعویٰ دلا پانے دائر کیا۔ مدعا نے کہا کہ اگر چیک بعد کی تاریخ کا تھا جو کہ بینک نے واپس کر دیا، اس کی حد تک دعویٰ خارج ہونا چاہیے۔ مدعا کے اس بیان سے مدعی کا دعویٰ تسلیم ہو گیا۔ چیک کو درست تسلیم کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کو غلط ثابت نہ کر دیا جائے۔ مدعا نے کوئی ایسی پلی نہ لی کہ چیک ناجائز دباؤ سے جاری ہوا تھا۔ بعد والے چیک کے علاوہ مدعا کی اپیل خارج شد۔ یہ تھی 2014 CLC 473 پشاور۔ نیکسٹ کیس ہے جی دعویٰ دلا بر بنائے پر نوٹ زیر آرڈر 37 رول 12 ضابطہ دو مدعا نے حاضر عدالت ہو کر درخواست برائے پیش ہونے و دفاع کرنے گزاری، مگر اس کے ساتھ بیان حلفی نہ لگایا، جو کہ اس کے ساتھ نہ لگانے سے یہ سمجھا جائے گا کہ مدعا محاسن پر کوئی دفاع نہیں رکھتا۔ درخواست نامنظور شد، دعویٰ ڈگری شد۔ یہ تھی 2012 WLR 2777 پشاور۔ نیکسٹ کیس ہے جی پر نوٹ کے دعویٰ میں زیر آرڈر 37 رول 12 ضابطہ دیوانی مدعا 10 دن کے اندر میں عدالت میں دفاع کرنے کی اجازت طلب کرے گا۔ اگر وہ دفاع کی اجازت کی استدعا نہیں کرتا یا کہ اسے دفاع کی اجازت نہیں ملتی تو دعویٰ اس کے خلاف ڈگری ہو جائے گا۔ مدعا کو دفاع کی اجازت نہ ملنے کی صورت میں وہ زیر دفعہ 96 ضابطہ دیوانی اپیل کر سکتا ہے۔ یہ تھی جی 1999 80 میں R 2832۔ نیکسٹ ہے جی مدعا نے مدعی سے گیٹ بنوائے اور اسے چیک جاری کیا جو کہ بینک میں پیش کیا گیا، مگر مدعا کے کھاتے میں رقم نہ ہونے کی وجہ سے کیش نہ ہوا۔ اب مدعی نے مدعا کے خلاف دعویٰ دلا پانے دائر کر دیا۔ مدعا نے چیک کے دستوں سے انکار کیا اور یہ بھی نہ بتا سکا کہ چیک کیوں مدعی کے پاس چلا گیا۔ اس کا چیک کے اجرا سے محض انکار کرنا صرف رقم سے ادائیگی سے بچنے کا بہانہ تھا۔ دعویٰ مدعی ڈگری شد۔ یہ تھی جی PLJ 2014 پشاور 29۔ نیکسٹ کیس ہے جی مدعی کا موقع تھا کہ مدعا نے مدعی کی رقم دینی تھی جس کے بارے میں اس نے چیک جاری کیا جو کہ کیش نہ ہوا۔ مدعا کا موقع تھا کہ بقایا رقم کی ذمہ داری 2000 کی تھی۔ مدعی نے 2005 میں مطالبہ کیا کہ اس کا دعویٰ زائد المیعاد ہے۔ مدعا نے چونکہ 10/7/2006 کو چیک جاری کیا، اس طرح اس نے اپنی ذمہ داری پھر سے قبول کر لی اور اس طرح میعاد مدعی کے آڑے نہیں آتی۔ مدعی کا دعویٰ ڈگری شد۔ PLJ 2014 لاہور 139۔ نیکسٹ ہے جی جو ڈگری یک طرفہ آرڈر 37 رول 4 ضابطہ دیوانی کے تحت صادر کی گئی ہو، اس کی منسوخی کے لیے درخواست گزارنے کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے۔ اس لیے جن درخواستوں کی بابت کسی قانون میں میعاد مقرر نہیں، ان کی میعاد آرٹیکل 181 قانون میعاد ایکٹ 1908 کے تحت گنی جاتی ہے جو کہ 3 سال ہے۔ یہ تھی جی 2014 CLC 105 لاہور۔ تو ویورز اس کے بعد میں آپ کو اسسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ دعویٰ زیر دفعہ 37 زیر آرڈر 37 رول 12 ضابطہ دیوانی کے تحت کس طرح تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے عدالت کا نام لکھنا ہے۔ عدالت یہ دعویٰ ڈسٹرکٹ کورٹ میں فائل ہوتا ہے تو بدالہ جناب ڈسٹرکٹ جج صاحب پاکپتن، اور نیچے آپ نے مدعی کا نام لکھنا ہے، اس کا نام، ولدیت اور مکمل ایڈریس لکھنا ہوتا ہے بنام، اور اس کے نیچے آپ نے مدعا کا نام
اس کی والدیت اور مکمل ایڈریس لکھنا ہوتا ہے۔ نیچے آپ نے لکھنا ہے دعویٰ دلا پانے مبلغ 2 لاکھ روپے بربنائے پر نوٹ۔ جناب علی مدعی حسب ظاہر عرض پرداز ہے یہ کہ مدعی اور مدعا ایک ہی شہر کے رہائشی ہیں، ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ مدعا نے مکان خریدا تھا، اس لیے اسے رقم کی سخت ضرورت تھی، اس لیے مدعا نے مدعی سے مبلغ 2 لاکھ روپے قرض طلب کیا، جو کہ مدعی نے اسے روبرو گواہان دے دیا۔ اس سلسلے میں مدعا نے مورخہ کو روبرو گواہان پر نوٹ رسید پر نوٹ لکھ دیا۔ نمبر 3 یہ کہ مدعا نے حسب وعدہ رقم قرض مذکورہ بالا عرصہ 6 ماہ بعد مدعی کو لوٹانی تھی، جس کا مدعی نے عرصہ 6 ماہ گزرنے کے بعد تقاضا کیا، مگر مدعا نے بعد از لیت العال عرصہ قریب 15 روز قبل سے انکار کر دیا، جس سے ضرورت دعویٰ خاصہ پیش آئی۔ نمبر 4 یہ کہ مدعی کو بنائے دعویٰ برخلاف مدعا حسب وعدہ رقم متداویہ مدعی کے واپس نہ کرنے سے پیدا ہوئی اور 15 روز قبل قطعی انکار مدعا سے مکمل ہو کر تاحال جاری ہے۔ نمبر 5 یہ کہ رہائش فریقین اندر شہر پاکپتن ہے اور لین دین بھی یہی ہوا، اس لیے ڈسٹرکٹ پاکپتن کو اختیار سماعت حاصل ہے۔ یہ کہ مبلغ 2 لاکھ روپے پر 15,000 کا کوٹ فیس چسپاں کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پریئر لکھنی ہے، پریئر کے نیچے آپ نے عرضے کر کے مدعی کا نام ایڈریس لکھنا ہے اور ساتھ آپ نے یہ تصدیق لازمی ڈالنی ہوتی ہے۔ تو ویورز جیسا کہ آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ میں نے آج آپ کو اسسٹ کیا کہ آپ نے ریکوری سوٹ زیر آرڈر 37 رول 12 CPC کے تحت کس طرح آپ فائل کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں نے آپ سے امپورٹنٹ کیس لاز بھی شیئر کیے۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بھیجا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔